ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے. قرآن شریف میں جہاں بھی ایمان لانے کا ذکر ہے ساتھ میں عمل نیک کا بھی ذکر ہے، کیونکہ محض ایمان لانے سے ہی نجات وابستہ نہیں ہے. ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اگر وہ نیک مال بجا نہیں لاتا، نمازیں نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نیک مال نہیں بجا لاتا، تو وہ پھر جو ہے نا اس کا انجام بھی جہنم ہوتا ہے. تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا. اور جو کافر ہیں یعنی جو نافرمان ہیں، بدعمل ہیں، وہ فائدے اٹھاتے ہیں، یعنی دنیا میں فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو جانور کس طرح کھاتے ہیں؟ جانور جو ہیں وہ دنیا میں صرف ایسا لگتا ہے انہیں دیکھنے سے کہ وہ صرف کھانے پینے کے لیے ہی آئے ہیں. ان کو جو بھی ہوتا ہے وہ صرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بس وہ بے عقلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. بے عقلوں کی طرح وہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کا کھانا پینا بھی گندے طریقے سے ہوتا ہے. صفائی ستھرائی کا بھی خیال وہ نہیں رکھتے. وہ بس ایسا لگتا ہے کہ بس وہ صرف کھانے پینے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے اور ان کا کوئی کام نہیں. تو بہت سارے جانور جو ہیں وہ مطلب وہ عقل کے بغیر کام کرتے ہیں. جیسے آپ گدھے کو دیکھ لیں، گدھے میں عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یا بہت کم عقل ہوتی ہے اور اس سے انسان کام لیتا ہے، اس پر مال لاد کر اس سے مدد لیتا ہے. اور گدھا کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے اور پیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، جو بدعمل ہیں، ان کی مثال بھی جانوروں جیسی ہے. وہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جانوروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے اندر ان میں نیک اعمال کا تصور نہیں ہے. نیک اعمال کا تصور نہیں ہے. بس ان کی ساری جد و جہد کھانے پینے کی ہوتی ہے. آپ شیر کو دیکھ لیں، بس شکار کرنا ہے، اس نے کھانا ہے، پینا ہے، شکار کرنا ہے. اس کی ساری جد و جہد یہ کہ کہیں پر کوئی شکار نظر آ جائے، میں حملہ کروں، کھا لوں، پی لوں، ٹھیک ہے نا، اپنا پیٹ بھر لوں، بس میرا مقصد پورا ہو گیا. آپ بلیوں کو دیکھ لیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے. وہ ہر وقت اسی کشمکش میں رہتی ہیں کہ ہمیں کھانا مل جائے، خوراک مل جائے، ہم اپنا پیٹ بھر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں سب کا مقصد ہے کھانا پینا، کھانا پینا. ان میں ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی عبادت کا، اعمال صالحہ کا، نیکیوں کا تصور نہیں پایا جاتا. دوسروں سے حسن سلوک کا تصور نہیں پایا جاتا. اب یہ نہیں کہ شیر کے سامنے کوئی شکار آ جائے تو شیر کہے چلو میں اب اس کا نیکی کروں، اس کو میں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کھاتا، میں کسی کو نہیں کھاتا. تو وہ یہ نہیں کرے گا، وہ سب کو کھائے گا، تو یہ ظلم کرے گا. وہ اس کے اندر نیکی کا مادہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح دوسرے جانور ہیں وہ بھی دوسروں کو کھاتے پیتے رہتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو، اپنے سے کمزور جانوروں کو کھاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی نیکی کا مادہ نہیں ہے. تو ان میں عبادت کا تصور اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا اور نیک اعمال کا تصور رکھا ہوا ہے. تو اب جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ کھاتے پیتے کس طرح؟ جانوروں کی طرح. بس وہ ان کا کھانا پینا ہی ہوتی ہیں. جائز کھائیں، ناجائز کھائیں، حلال ملے، حرام ملے، ٹھیک ہے نا. کسی کا حق جو ہے نا وہ ہم ناحق کسی کے مال پر قبضہ کر کے کھائیں، ناجائز حرام کا کھائیں. انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی جو کافر لوگ ہوتے ہیں. اور ان کی زندگی کا مقصد بھی کھانا پینا ہی ہوتا ہے. صبح سے شام تک، شام جو ہے وہ صرف یہی کرتے ہیں کہ بس محنت مزدوری کرنی ہے، پیسہ دولت کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بس یہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اب ہم نے کوئی نمازیں نہیں پڑھنی، کوئی نیک اعمال اختیار نہیں کرنے، کوئی اللہ کی فرمان برداری نہیں کرنی، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا، کسی کے بھی حقوق کا خیال نہیں رکھنا. بس اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کھا لیں، پی لیں، رج جائیں، پیٹ بھر لیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا بس ہمیں پیسہ دولت ملنی چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، بس یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اور یہ جانوروں کا مقصد ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور جو نافرمان لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ فائدے اٹھاتے رہتے ہیں، دنیا کے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں صرف، اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جانوروں کی طرح بس کھانا پینا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں اور یوں پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے.